اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر سے پارہ نمبر 17 کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے جس کے کل 7 رکوع 112 آیات ہیں۔ آج کے لیکچر میں رکوع نمبر 1 کی آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی حقیقت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس فیز پہ غور کرنا ہوگا جس سے ہم تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر نیچرلی طور پر نیکی کو پسند بھی کرتا ہے اور نیک ماحول میں رہ کے خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، یعنی کہ حق بات کو سننا، اس کو قبول کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ چیز سکون اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اطاعت کے دائرے میں رہنا، اطاعت کو پسند کرنا۔ تو انسانی فطرت سکون مانگتی ہے، روح کا سکون، انر پیس، اور وہ نیکی کے ساتھ جڑا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ بعض اوقات حالات، غلط تربیت کے تقاضے، عیش پرستی، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی چیزوں کا حصول، یعنی نفس پرستی کی بات اگر کر لیں کہ انسان ان تمام چیزوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھلونا بن جاتا ہے۔ اور یہ عمل ایک دم سے شروع نہیں ہوتا کہ انسان نیکی کر رہا ہے اور پھر وہ ایک دم بدی کی طرف چلا گیا، نہیں، وہ نیکی کو پسند تو کرتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے حق بات کو، اور اس سے وہ اطمینان اور خوشی بھی پاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ حالات کے تقاضے، ماحول کے تقاضے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ بوس اگر آفس میں نہیں ہے تو تھوڑی دیر کام کے بجائے ریسٹ کر لی جائے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ ماحول کیا کہہ رہا ہے، اس وقت اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو راحت محسوس ہو رہی نا کہ میں جس کے ماتحت کام کر رہا ہوں وہ نہیں ہے، تو وہ کسی کام سے آفس سے باہر گیا ہے تو اتنی دیر ریسٹ کر لیتے ہیں، جب آئے گا باقی کا کام پھر شروع کر لیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم کسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آئے گا تو بتا دیں گے، یا نہ بھی بتایا تو خیر ہے۔ دیکھیں، ہم ہر چیز میں آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اب اگر شریعت ہے، شریعت نے ہمیں وہاں پر باؤنڈ کیا، نہیں، اگر آپ اس چیز کی پے لے رہے ہیں، آپ وہ سے پے کام کی لے رہے ہیں، اور کام جو ہے وہ 9 سے 5 ہے، درمیان میں 1 سے 2 بریک کا ٹائم ہے، اس میں آپ بریک کر سکتے ہیں، اس میں آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن ہماری نیت کیا کہتی؟ آسانی اسی میں ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کیا کہہ رہا ہے، ماحول کیا کہہ رہا ہے، خواہشات کیا کہہ رہی ہیں؟ آسانی یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے، جب کوئی سپروائزر ہمیں سپروائز کر رہا ہو، تب بھی ہم کام کریں گے، ابھی کون پوچھنے والا ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے۔ 1 دفعہ کی بغاوت، 2 دفعہ کی بغاوت اس کو مسلسل باغی بنانے کی طرف لے جاتی۔ اب ایسے میں ضمیر آ رہے آتا ہے، اور ہر انسان کے اندر، یہ میں بھی مانتی ہوں، آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ضمیر موجود ہوتا ہے نا، وہ بار بار ملامت کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، اگر ہم چوری کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ضمیر آڑے ضرور آتا ہے، وہ ضرور بتاتا ہے انسان کو کہ کہیں نہ کہیں تم غلط ہو، یہ کام چھوڑ دو، یہ دنیاوی اعتبار سے ابھی ٹیمپریری لحاظ سے تمہارے لیے باعث راحت تو ہے، لیکن یہ تمہارا پرماننٹ سکون چھین لے گا، اور یہ تمہاری دنیا بھی آخر میں برباد کر کے چھوڑے گا اور آخرت بھی۔
اب پہلا فیز کیا تھا کہ پہلے سکون کی حالت تھی، پھر ہم نے کیا کیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس پرماننٹ سکون کو چھوڑنا اور ٹیمپریری سکون کو اپنانا شروع کر دیا۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ موت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور ہے، چلو اینڈ پہ توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اب تو مجبوری ہے، رشوت لینا تو مجبوری بن گیا، گھر والوں کا پیٹ کیسے پالیں گے، خود بھوکے مریں گے، رشوت نہیں لیں گے تو کیا کریں گے، چلو رشوت سے کام کر لیتے ہیں، رشوت لے کے اگلے کا کام کر لیتے ہیں، چلو فلاں کی جھوٹی سفارش ڈلوا لیتے ہیں، اس سے اپنا ہی ناک اونچا ہوگا برادری میں کہ فلاں نے فلاں کا کام کروا دیا تو کیوں نہ میں اس میں شامل ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمیں نیکی سے، اصل نیکی سے دور کر دیتی ہیں اور جو ٹیمپریری راحت ہے اس کے قریب کر دیتی ہیں۔ اب ضمیر والا جب فیز آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز کو اوور کم کر لیتے ہیں، وہ قابو پا لیتے ہیں اور وہ پھر توبہ کرتے ہوئے واپس اپنے اصل راستے کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور ان کی تعداد 100 میں سے 10% یا 15% ہے، باقی 85 to 90% دا پیپل ہو آر کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اب انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے نا ضمیر کی طرف سے یہ بار بار وارننگز مل رہی ہیں، وہ پھر ضمیر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو دبانے کی، اس کا منہ بند کرانے کی کوشش۔ اب ضمیر سے مراد کیا ہے، ہمارے اپنے اندر کا ہی سارا سسٹم، ہمیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں ہماری روح بے چین ہو کے بتاتی ہے کہ یہ اس چیز میں سکون نہیں ہے، ہمیں بار بار ہماری جو اصلی اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس چیز کی طرف ہمیں وارن کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں تم غلط سائڈ پہ جا رہے ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس چیز کے اندر سے بہانے نکالنے کی کوشش، ہم اب یہاں پر یہ صورت ہے، یہ مجبوری ہے، اب کیوں نہ اس کی بجائے یہ کر دیا جائے، اب تو میں اس حالت میں مجبور تھا تو یہ کام جو دیٹ از فوربڈن ان آور ریلیجن یہ میرے لیے جائز ہوا کیونکہ میں یہاں پر آ کے مجبور ہو گیا یا ہو گئے۔ ہم کیا پھر کرتے ہیں، تیسرا فیز آ گیا، ضمیر کی جو طرف سے کی جانے والی ملامت ہے اس کو نگلیکٹ کرنے، اس کو کیا کرنے کا کہ ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چوتھا فیز آتا ہے اور وہ ہوتا ہے سراسر جاہلیت اور ساری گمراہی کا، کہ جب انسان گناہ میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب یہ زندگی کا مزہ شروع ہوا ہے نا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو جی لیں اپنی مرضی سے، ہاں کھاؤ پیو سو جاگو، زندگی موج اور مستی کا نام ہے، زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے زندگی کم ہے، قرآن بھی کہتا ہے، ہم نے گزشتہ صورت میں پڑھا نا کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ کہتے تھے ہم تو 10 راتیں ٹھہرے، ان میں سے جو بہت سیانہ ہوگا وہ کہے گا نہیں وہ ہم تو 1 رات ٹھہرے۔ مراد کیا، دنیاوی زندگی تھوڑی ہے، قرآن بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، لیکن قرآن اس سنس میں تصدیق کر رہا ہے کہ یہ تھوڑی کے پیچھے تم ہمیشہ رہنے والی اور ابدی زندگی کو برباد مت کرو، دیکھو ابدی کی فکر کرو۔ اور ہم نے اسی چیز کو لیا تو ہے، بات مانی تو ہے، لیکن اپوزٹ وے میں، اور وہ کیا ہے کہ تھوڑی ہے تو اس کو خوب اپنی مرضی سے جی لیا جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ اصل زندگی ہے، حالانکہ اصل زندگی مرنے کے بعد والی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حیات تا حیات ہے، یہ حیات تا حیات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سراسر جو جاہلیت ہے نا، جس میں انسان مزے لینے لگتا ہے اور پھر اس کے پاس کوئی نصیحت کرنے آ جائے تو ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے، خواہ وہ ہماری ماں کے روپ میں ہو، باپ کے روپ میں ہو، آپ کو کیا پتہ، آپ کیا جانتے ہیں، آج کل کی دنیا کے رول آپ ہمیں نہ سکھائیں، ہمیں بہتر پتہ ہے، خواہ ہمارے اساتذہ کے روپ میں، خواہ بہن بھائیوں کے روپ میں، جاؤ اپنی فکر کرو، ہمیں کیوں سکھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ خواہ ایک زوجہ ہے خاوند کے روپ میں اسے نصیحت کرنے والا کوئی مل جائے، خواہ خاوند ہے زوجہ کے روپ میں اسے کوئی ہمیں ہر وہ شخص برا لگنے لگتا ہے اور ہمیں اپنی جہالت سے پیار ہوتا ہے۔ ایسی ہی طرح کی جہالت تھی جس میں عرب ڈوبے ہوئے تھے۔ اس آیت میں ظاہری خطاب جو ہے وہ عرب کے مشرکین سے ہی ہے، مشرکین مکہ سے ہے، لیکن ذکر ہوا اقترب للناس، للناس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، اور ہر گزرتا وقت کیا ہوتا ہے، زندگی کو کم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا نا اقترب للناس حسابہم، ہر سانس کے ساتھ کیا ہے، ہم 1 سال گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں برتھ ڈے 1 سال کا ہو گیا میرا بچہ، یا میں آج 20 سال کی ہوگی، 21 سال کی، تو دیٹ مینس کہ 21 سال زندگی کے ختم گزار لیے، کم ہو گئے، اب آگے جتنے بچے ہیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے زندگی کے کچھ سال ختم کر لیے ہیں جو ہماری زندگی کے تھے، اور ہم قیامت کے، مرنے کے، موت کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں۔ اس سینس میں یہاں ذکر کیا گیا کہ اقترب للناس حسابہم، اور رب العالمین فرما رہا ہے حساب قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور تمہارا رویہ کیا ہے،
حساب کے لیے کیا تمہاری تیاری ہے؟ جو نعمتیں تمہیں دی گئیں کیا تم اس کے لیے پریپیئر ہو کہ میں نے رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے؟ میں نے اس نعمت کا اس طرح سے استعمال کیا، موبائل ملا تو اس سے جائز استعمالات یہ کیے، دنیاوی اعتبار سے اپنے کام کے اعتبار سے بھی میں نے ہر وہ کام کیا جو جائز تھا، جس کی شریعت اجازت دیتی تھی، میں نے ممنوع اور حرام کام نہیں کیے۔ مجھے لیپ ٹاپ ملا، میں نے کیا اس کا جائز استعمال کیا، مجھے عقل ملی، مجھے بصارت ملی، مجھے قوت سماعت ملی، مجھے قوت گویائی ملی، مجھے قوت محسوسات ملی، مجھے جو بھی قوتیں رب کی طرف سے عطا کی گئیں میں نے ان کا کیسا استعمال کیا، تمام امور کا حساب ہوگا۔ اور ہم ان تمام امور، غفلت سے یہاں پر مراد یہ ہے نا کہ پھر ہم راضی کس میں ہیں؟ جہلیت میں، جہالت میں۔ اور کس لیول کی جہلیت ہے؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ میں کہتی ہوں کہ کفار مکہ کے جو طرز زندگی تھا، طرز عمل تھا، اس کے بارے میں یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں، اور یہاں مراد وہی ہیں، لیکن ان کو دور حاضر سے ریلیٹ کرتے ہوئے، خاص خصوصاً میں کہوں گی، میں اپنی ذات سے ریلیٹ کرتی ہوں، آپ اپنے آپ سے ریلیٹ کریں۔ رویات کیا ہیں؟ رب نے فرمایا غفلت بھی کیسی کہ جب ان کے پاس کوئی رب کی طرف سے نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ کھیلتے ہوئے سنتے سے مراد کیا ہے کہ لہو و لعب میں مبتلا ہیں، بے دہانی میں سنتے ہیں، مذاق استہزاء کے طور پر سنتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے۔ دیکھیں، میں ایک بات یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ کھیل اٹ سیلف بری نہیں ہے، ہم کوئی بھی جائز کھیل ہے کھیل سکتے ہیں، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ٹھیک ہے، باسکٹ بال ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گیم ہے، ہمیں وہ اللہ سے دور نہیں کر رہی تو وہ جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ریلیجن نے بیسیکلی، اسلام نے بھی اس کو منع نہ کیا ہو، فار ایگزامپل جیسے جوا ہے، منع ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھیل جس کی اسلام میں اجازت ہے کھیلنے، جی منع نہیں ہے۔ اب یہاں کھیل سے مراد کیا ہے؟ کون سے رب العالمین فرما رہا ہے یہ کھیل میں پڑے ہوئے، کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، جو رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ سب سے زیادہ نقصان بھلا کب ہوتا ہے انسان کا؟ جب دل کھیل میں پڑ جاتے ہیں۔ انسان کا وقتی طور پر کسی کیفیت میں ہونا، کسی گیم میں ہونا، کسی کھیل میں ہونا، اور الغرض یہ کہ وہ اس کو ذکر الہی سے دور نہ کر رہا ہو۔ جیسے کہ ہماری نمازیں بھی پوری ہیں، ہم کرکٹ میچ گھر میں دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ظہر کی اذان ہوتی ہے وہاں پر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر میچ دیکھ رہے ہیں، ذکر اللہ سے دل دور نہیں ہے۔ اب کہ عصر کا وقت قریب آتا ہے تو ہم عصر کی نماز ادا کرنے چل پڑتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو اب یہاں تک تو اسلام نے کہا کہ جی جو دل آپ کو اللہ کی یاد سے، جو چیز آپ کے دل کو غافل نہیں کر رہی، اور وہ اسلام میں واضحتاً حرام اور منع بھی نہیں ہے، وہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہی ہاکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی عوام کے دل کرکٹ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہوں کہ ہم بعض اوقات تفاسیر کی کتب میں تفاسیر لکھی ہوئی پڑھتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں اس پر کر پاتے، اس کے مطابق تدبر کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، جیسے میں یہاں پر بتا رہی ہوں، کفار مکہ کی بات ہو رہی، ہم اسی سینیریو میں رہتے ہیں، ہم وہیں تک ہی محدود رہتے ہیں۔ ہاں، ان میں یہ خامی تھی، وہ ایسے تھے، یہ قرآن آیات تب نازل ہوئی، آگے پڑھو۔ اب ہم کیسے ہیں؟ قرآن ہمارے لیے بھی ہے، ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں رہنمائی پہلے بھی کی، اب بھی کر رہا ہے، آگے بھی کرتا چلا آئے گا۔ میرے لیے اس میں کیا ہے، کیا میسیج ہے؟ تو میسیج یہ ہے کہ دلوں کو کھیل میں نہ پڑنے دیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے تو دل ہی کھیل میں پڑ گئے تھے نا۔ اور سب سے زیادہ انسان نقصان بھی تبھی اٹھاتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا ہے؟ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادوگر کے پاس جاتے ہو؟ مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، لاہیۃ قلوبہم کہہ کے رب العالمین نے پھر آگے کیا کہہ کے مخاطب کیا؟ ظالم، جن کے دل کھیل میں پڑ جائیں وہ ظالمین ہوتے ہیں۔ کس پر ظلم کیا ہم نے؟ اگر ہم نے اپنے دلوں کو کھیلوں میں ڈال دیا تو ظلم کس پہ ہوا؟ ارے ہماری اپنی ذات پہ وہ ظلم ہوا، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ کیسا ظلم؟ کہ ہم رب العالمین اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس دور میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے، اور وہ لوگ جو کہ قریب آنے کی کوشش کرتے تھے ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ظلموا، وہ یہ کہنے لگے کہ جو ظالم ہوئے، هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، وہ نہ ماننے کے لیے، اب یہ وہی جہالت کا وہی پیک لیول ہے جس پہ وہ سب مبتلا تھے، نہ ماننے کے لیے کیا کہنے لگے کہ یہ نبی بھی تو ہمارے جیسا بشر ہی ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بات کی جائے
تو یہی کہنا جو ہے وہ کافی ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. باتوں کی بات، اللہ کے بعد جو درجہ ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق میں سب سے افضل درجہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو انہوں نے ٹیڑھا پن قرآن میں نکالنے کے لیے، اور انہوں نے صاحب قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ بہتان تراشنے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو کیا یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے تم لوگوں کے دل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا تم تو دیکھنے والے ہو، تم اس کے جادو کے پیچھے کیوں دوڑے چلے جاتے ہو؟ قال، نبی نے فرمایا، ربی، میرا رب ہے کہ یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم. نبی نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، وہی سننے والا، جاننے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر کفار مکہ کو کس طرح سے رب کا تعارف دیا کہ تم یہاں پر ذکر ہوا نا نجوا، وہ خفیہ مشورے کرتے تھے آپس میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہنے کے لیے، کوئی ایسی بات جو بہتان درازی ہو، یا وہ جو قرآن کریم میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے، آپس میں خفیہ مجلسیں منعقد کرتے. تو اللہ کے نبی فرمانے تم جو مرضی کرو، اللہ جانتا ہے تمہاری بات کو. فی السماء والارض، زمینوں آسمان میں ہر بات کو، ہر امر کو جاننے والا ہے. وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. دیکھیں سمیع جو ہے نا وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ سننے والا، بہت سننے والا. علیم بہت جاننے والا ہے. اس جیسا علیم کوئی نہیں، اس جیسا بصیر کوئی نہیں، اس جیسا سمیع کوئی نہیں. بلکہ کافروں نے کہا جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں. اگر نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا. اچھا، پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا نشانیوں کے ساتھ، تو کیا آپ ان رسولوں پر ایمان لائے؟ کیا ان رسولوں کی نبوت کا اقرار کیا؟ تو پھر کیوں عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، عزیر کو بیٹا بنا دیا؟ کیوں موسیٰ کو جھٹلایا؟ کیوں ہارون کو جھٹلایا؟ کیوں زکریا کو شہید کیا؟ کیوں یحییٰ کو شہید کیا؟ یعنی قرآن ان باتوں کا جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ ہماری طرح ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ شادیاں کرتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنوں ہیں، استغفر اللہ، یہ ساحر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، استغفر اللہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم تک کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اگر یہ سچے نبی ہیں؟ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جیسے انہوں نے جھٹلایا، بالکل یوں ہی ان سے پہلی قومیں تھیں جن کو ہم نے ان کے جھٹلانے کے سبب ہلاک کر دیا. ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی، ہم نے اسے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. پھر آیت نمبر 7 ہے، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن اس چیز کے بارے میں ہمیں روز اول سے ہماری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی فن میں ماہر کوئی شخص ہوگا نا، میں آپ کو چھوٹے لیول سے نا بات کر کے پھر آپ کو اصل بات کی طرف لے کے آتی ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیں، اگر کسی نے بزنس شروع کرنا ہے موبائل شاپ کا، تو وہ کیا ایک دم سے اتنے سارے موبائل لے کے آئے گا، دکان کھول کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں نا، وہ پہلے کسی موبائل شاپ پہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور ایز اے امپلائی کام کرے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ بے شک اسے تنخواہ تھوڑی لگے وہ تھوڑے پہ گزارا کر لیتا ہے، کیوں؟ وہ ایکسپیرینس لے رہا ہے. اسی طرح کوئی میڈیکل سٹور ہے، وہ ساری دوائیاں لا کے سٹاک کر کے بیٹھ جائے گا، آ جائیں جی مجھ سے خرید لیں. نہیں، وہ کسی میڈیکل سٹور پہ پہلے جائے گا اور وہاں کسی استاد کی رہنمائی میں، اس کی باتوں کی روشنی میں وہ ہر چیز کو سیکھے گا. پھر وہ کل کو اس قابل ہوگا کہ ہاں اب میں میڈیکل سٹور کو اس طرح سے رن کر سکتا ہوں جیسے میرا استاد کرتا تھا، ٹھیک ہے. اب شروع میں کیا ہوتا ہے، انسان کیا بالکل بلینک ہوتا ہے، اور وہ بلینک کے بعد ایک دم فل چارج نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے. 0 سے بیٹری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پھر 20 اس طرح کر کے پھر 100 تک چارج ہوتی ہے. 0 سے 100 تک ایک دم چارج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کچھ بھی سیکھتا ہے تو وہ پہلے اس فن میں ماہر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود سے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا.
اس چیز کو اس طرح سے سیکھ پائیں جو تدریس سے تعلق رکھتے ہیں کہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز اور سکولز میں وہ انٹرنشپ پہ پہلے جاب کرتے ہیں، تنخواہ انہیں کم لگتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہاں 6 months میں نے اگر جاب کر لی نا فلاں اسکول میں تو یہ میری سی وی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات لگے گی، میرے ایکسپیرینس میں یہ بات کاؤنٹ ہوگی اور مجھے جاب ملنے کے اچھی والی گورنمنٹ جاب یا پرماننٹ جاب یا اچھی جاب ملنے کے لیے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ہم اس چیز سے ایگری کر رہے ہیں نا، ہم ہر فیلڈ میں ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر دور حاضر میں ایک لبرل طبقہ اٹھا ہے جو کہتا ہے کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ چاند نظر آ گیا نہیں آ گیا، سائنس آ تو گئی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سائنس جو ہے وہ منع ہو گئی اسلام میں، اور ہاں سائنس بھی اسلام ہی کی ایجاد کردہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا کہ جب چاند دیکھنا ہے تو وہ روئے زمین پر کھڑے ہو کے ہی دیکھنا ہے، اور بصارت سے اپنی نظروں سے دیکھنا ہے اور شہادتیں اکٹھی کرنی ہے اور پھر چاند کا اعلان کرنا ہے۔ اب سائنس بتا رہی ہے کہ اب دیکھیں آج لیٹس سپوز کہ آج 29 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے گا، میں اپنی ایپ پہ دیکھ رہی ہوں، دیٹ از جائز کہ میں دیکھ رہی ہوں ہاں چاند نظر آ، لیکن تب تک میں کل عید یا کل رمضان یا کل سو واٹ کوئی بھی اسلامی تہوار ہے وہ نہیں سیلیبریٹ کر سکتی ٹل دین کہ مجھے کوئی عالم دین یہ نہ کہہ دے، کوئی عالم دین جو مرکز رویت حلال کمیٹی اس کا سربراہ نہ کہہ دے کہ ہاں جی چاند نظر آ گیا۔ کیوں میں یہاں تک باؤنڈ ہوئی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمیں اس پہ ملتی ہیں۔ اب بالکل اسی طرح سے اب اس بات سے چلیں، تھوڑا سا اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سا لبرل طبقہ جو ہے وہ شور مچاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کون ہوتے ہیں عالم، یہ مفتی کون ہوتے ہیں طلاق اناؤنس کرنے والے، ایسے کیسے ہو گئی طلاق، بھئی ہم نہیں کسی کے کہنے پہ۔ اور یہی مولوی حضرات، یہی علماء حضرات ہوتے ہیں جو ان کا نکاح پڑھاتے ہیں، تب پڑھانے کے لیے ان کو ان کی امپورٹنس کا پتہ ہے، لیکن جب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان وجوہات کی بنیاد پر آپ ان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہیں، آپ نے اس طرح سے ان کو طلاق، پھر ہم ان پہ ہی آرگیومنٹ کرتے ہیں بھئی آپ ہوتے کون ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر ان کو تم نہیں جانتے، تم جاؤ نا ان کے پاس، اور ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے لیے ہی ہمارے دل میں نفرتیں ڈال دی گئیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہمارے بحیثیت اسلام ہم ڈاکٹر کی بھی عزت کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم انجینئر کی بھی کر رہے ہیں، ہم ٹیچر کی بھی، ہر لیول کی۔ سب سے زیادہ پستہ کون ہے؟ جو دین اسلام کی خدمت پر مامور ہے، جو ہماری مسجد کا مولوی ہوتا ہے نا، تنخواہ بھی سب سے زیادہ اس کی کم ہوتی ہے، یہ معلوم ہوگا سب کو، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ مذاق بھی اسی کا اڑتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے عزت بھی اس کی نہیں۔ ہم کسی اسکول میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں نا، وہ اسکول 1 لاکھ فیس لے رہا ہے، ہمارے نزدیک اس اسکول کی عزت ہوگی کہ میرے بچے کے اسکول اتنا اچھا ہے کہ اس کی اتنی فیس ہے۔ آپ کے گھر چل کے آنے والا قاری جو آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے وہ 2000 بھی لے رہا ہے تو آپ کو چبھے گا کہ یہ 2 بھی کیوں لے رہا ہے، وہ 2 بھی اناؤنس کرے گا، وہ 1500 بھی اناؤنس کرے گا، یا وہ 2500 یا وہ 3000 بھی، تو ہمیں چبھے گا کیا تم دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ دین کے نام پہ تمہیں تو فری پڑھانا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی دین کا اتا پتہ نہیں ہے، لیکن ٹونٹ پہ نشانے پہ کون آ رہے ہیں؟ علماء حضرات، نشانے پہ کون آ رہے ہیں؟ مولوی حضرات، نشانے پہ کون آ رہے ہیں؟ مولانا حضرات، اور مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ کہ بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے گنجائش ہے سوائے اسلامی تعلیمات دینے والے ٹیچر کے۔ ہمیں وہ کیوں برا لگتا ہے، کیوں چبھتا ہے؟ یہ سارا کچھ آیا ویسٹ سے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ویسٹرن کلچر سے آیا، انہوں نے ہمارے دلوں میں یہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہیں؟ اپنے اسلام سے۔ چلو انہیں ان مولویوں سے، ان مولانا سے، ان علماء سے دور کرتے ہیں، یہ اسلام سے دور ہوں گے۔ اور آج واقعی حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے، قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے، سورہ مائدہ میں کل پرسوں پڑھی تھی کہ اس محفل میں جہاں پر آپ کے دین کے اوپر بات کی جا رہی ہے اس محفل میں شریک نہ ہو یہاں تک کہ وہ کوئی اور ٹاپک بدل لیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے وہ باتیں سن سن کے۔ آج بندہ کہاں جائے؟ پہلے تو تھا نا کفار کی مجلسوں سے دور بیٹھنے کا حکم، آج مسلمان بھی پریشان ہے، وہ کسی مسلمان کی مجلس میں بیٹھ جائے وہ اس مسلمان کے منہ سے سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اہل علم حضرات کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ایک طرف، آپ میں بھی ان باتوں سے اختلاف بھی کریں، لیکن میرے دل کی آواز تھی جو میں نے سوچا اس آیت کے توسط سے پہنچا سکوں۔ رب العالمین فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو دینی تعلیمات کسی استاد کے بغیر، خاص طور پر قرآن کریم، اس کا ترجمہ تفسیر ہم خود سے نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہمیں رہتی ہے۔
اسی لیے پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر ہم تک بھیجا گیا. انہوں نے قرآن اناؤنس کیا، مطلب ان پر جب وحی آتی تھی اور وہ ہم تک پہنچاتے تھے اور ہمیں سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ٹھیک ہے، فرائض منصبی میں کیا ہے کہ نبی ہمیں پاک بھی کریں، ہمیں سکھائیں بھی، کتاب بھی اور حکمت بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب سیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اپنے علماء کی قدر کریں، عزت کریں، اور ہر شعبے میں، ہر جائز شعبے میں معمور کوئی بھی استاد ہے اس کی عزت اور قدر کریں، کیونکہ استاد کی قدر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کو بھاگ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، اور ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آیت نمبر 10 ہے، یہ کتاب لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا چرچا ہے. میرا ذکر اس قرآن میں کہاں پر ہے؟ گزشتہ قوموں کا ذکر مجھے مل رہا ہے، میرا ذکر یہاں پر کہاں ہے؟ میرے نام یہاں پر کہاں موجود ہے؟ ہم اسی چیز میں کنفیوز رہتے ہیں نا. تو ہم دیکھیں تو صحیح، ہماری ایک ایک زندگی سے گزرنے والا ہمارا ہر فیز قرآن میں بیان ہے. ٹھیک ہے، ہم بحیثیت بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، میاں بیوی، ماں باپ، ہم سے ہر رشتے کے بارے میں بروز قیامت سوال بھی ہونا ہے. اور دنیا میں ہم اگر شہری ہیں کسی ملک کے تو ہم اس کے قانون کے ماتحت ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ہم اس قانون کو توڑتے ہیں تو ہمیں حکومت کے سامنے، قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر پاکستان کے شہری ہیں تو مجھے پاکستان کے رولز کے مطابق زندگی گزارنی ہے دنیاوی اعتبار سے. میں بصیت امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوں. مجھے ان سے محبت، عشق، پیار، ادب بھی کرنا ہے، مجھے ان کی ٹیچنگز کو سمجھنا بھی، عمل بھی کرنا ہے، پھیلانا بھی ہے. میں اپنے ماں باپ کی بیٹی ہوں، مجھ سے ان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. میں اپنے بھائیوں کی بہن ہوں، مجھ سے ان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا. الغرض یہ کہ مجھ سے میری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. میں ازدواجی رشتے میں کس طرح سے اپنے خاوند کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور وائس ورثہ، بالکل اسی طرح سے ایک مرد ہے اس سے جڑے ہوئے رشتوں کے بارے میں سوال. تو یہ ذکر ہی تو ہے. ہم قرآن سے دور مارے پھر رہے ہیں کہ قرآن میں پتہ نہیں کیا ہے، زندگی مشکل کر دے گا قرآن، پڑھ لیا بھول گئے گناہ ہوگا. ہم ان چیزوں سے نکل کے آ ہی نہیں رہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. یہ وہ قرآن ہے جو تم تک نازل ہوا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے ہی تو نازل ہوا ہے، تمہارے بارے ہی میں تو نازل ہوا ہے، تمہاری زندگی کے ہر چیپٹر کو ہی تو ڈسکس کیا گیا اس میں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل سے فیصلہ کرو نا، عقل سے کام لو. یہ قرآن جس سے تم بھاگے پھر رہے ہو، نہیں میٹرک کے بعد پڑھوں گی، نہیں ایف ایس سی کے بعد، نہیں اب بی ایس ہو لے، نہیں ماسٹرز ہو لے، نہیں ایم فل کر لوں، نہیں پی ایچ ڈی کر لوں، نہیں اب شادی، اب چھوٹے بچے ہیں، اب ان چیزوں سے نکلنے کا ٹائم، فرصت نہیں ملنی. اور یہ قرآن جس سے بھاگ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی فرصت کے لمحے پڑھیں گے، وہ قرآن اس لیے یہ والا قرآن نازل نہیں ہوا کہ آپ اسے فرصت سے بیٹھ کے، ہاں تلاوت کا ثواب ضرور ہے، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن تو عمل کے لیے، زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کے لیے نازل ہوا. اور یہ قرآن جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، اس میں ہمارا ذکر ہے، ہمارے لیے ہی نازل ہوا ہے. اور اس سے نصیحت وہی قبول کر سکتا ہے جو کہ ہدایت پر ہو، جو کہ عقل سے کام لے. اور اس آیت کے آخر میں افلا تعقلون سے ہمیں یہی بات سمجھنے کو ملتی کہ اس سے وہی حاصل کر سکتا ہے قرآن سے کچھ جو کہ تدبر کرے، جو کہ سوچ کرے، جو سوچے اور امپلیمنٹیشن کی کوشش کرے. اور سب سے بڑھ کر انما الاعمال بالنیات، نیتیں صاف ہوں. تو ڈیلی کی ایک آیت ہی سیکھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو زندگی ضرور آسان ہو سکتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.